بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یمن کا ایک بادشاہ تھا تبا خمیری۔ یہ بڑی شان و شوکت والا بادشاہ تھا۔ یہ جب بھی دورے پہ نکلتا تو اس کے ساتھ بڑا لاؤ لشکر ہوتا تھا۔ یہ ایک مرتبہ اپنی سلطنت کے دورے پہ نکلا تو اس کے ساتھ 12,000 آسمانی کتب کے علماء اور حکیم بھی تھے، 1,13,000 پیادے اور 1,32,000 گھڑ سوار بھی تھے۔ یہ لشکر چلا اور چلتا ہوا مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ راستے میں یہ جہاں سے گزرتا لوگ گھروں سے باہر نکل کر اس کا استقبال کرتے، اس کی شان و شوکت دیکھتے اور اس کے حق میں نعرے بلند کرتے۔ یہ جب مکہ مکرمہ میں پہنچا تو لوگوں نے اس کا استقبال نہیں کیا۔ یہ بڑا حیران ہوا اور غصے میں آ کر اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہاں کے لوگوں نے میرا استقبال کیوں نہیں کیا۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں معلومات کرتا ہوں۔ وزیر گیا، اس نے جا کے معلومات کی تو اس نے دیکھا کہ بیت اللہ کے گرد لوگ اکٹھے ہیں اور وہ اس کا چکر کاٹ رہے ہیں۔ اس نے وہاں سے معلومات لی، واپس آیا، بادشاہ کی خدمت میں عرضگزار ہوا کہ بادشاہ سلامت، یہاں پر ایک گھر ہے جس کو لوگ بیت اللہ کہتے ہیں۔ پوری دنیا سے لوگ یہاں آتے ہیں اور اس بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اس کا چکر لگاتے ہیں۔ شاید یہ ان کے لیے سب سے مقدس ترین عمارت ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے آپ کے استقبال کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی۔ بادشاہ سلامت نے جب یہ سنا تو وہ اور غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا اچھا، اگر یہ بات ہے تو پھر میں اس گھر کو، اس بیت اللہ کو نیست و نابود کر دوں گا۔ رات کا سناٹا گہرا ہو گیا۔ بادشاہ محو آرام ہوا تو اس کی ناک، کان اور آنکھوں سے خون اور سیال مادہ جاری ہو گیا۔ بادشاہ کو شدید تکلیف لاحق ہو گئی۔ اس نے اپنے حکیموں کو بلایا اور ان سے اس بیماری کا سبب پوچھا۔ حکیم باری باری اس کی نبض ٹٹولتے اور کچھ نہ کچھ کہہ کے آگے بڑھ جاتے۔ آخر میں سب سے بڑا حکیم بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے بادشاہ کی نبض پہ ہاتھ رکھا اور بادشاہ کی خدمت میں عرضگزار ہوا کہ بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا امان ہے۔ حکیم کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ کی نبض دیکھ کر میں یہ سمجھا ہوں، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ کو لاحق ہونے والی یہ بیماری زمینی نہیں ہے، یہ آسمانی ہے۔ اگر آپ نے کچھ ایسا غلط کیا ہے تو آپ اس سے باز آ جائیں۔ بادشاہ سلامت دل ہی دل میں یہ سوچنے لگا کہ ہاں، میں نے ایک ارادہ غلط تو کر دیا ہے۔ جب بیماری نہ رکی تو اس نے توبہ کی اور بیت اللہ کو مسمار کرنے کا ارادہ ترک کیا۔ کچھ ہی دن میں اس کی یہ بیماری دور ہو گئی۔ جب بیماری دور ہوئی تو وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ بیت اللہ کی حاضری کو پہنچ گیا۔ جب وہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ لوگ واقعی اس بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ اس نے بہت سارے انعام و اکرام سے لوگوں کو نوازا اور اس کے بعد اس نے مدینۃ المنورہ کی جانب رخ کر لیا۔ یہ لشکر چلتا ہوا مدینۃ المنورہ کی سرزمین پر پہنچ گیا۔ حکیموں نے ڈیرے ڈال لیے، علماء بھی ساتھ ہی تھے۔ جب علماء نے دیکھا، وہاں کی مٹی کو پرکھا، وہاں کے پتھروں کو جانچا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ بہت ہی مقدس سرزمین ہے۔ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ بادشاہ سلامت، یہ بہت ہی مقدس بستی ہے، یہ بہت ہی مقدس وادی ہے۔ اس کے اندر ہمارے علم کے مطابق نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہونی ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا، اگر یہ بات ہے تو پھر آپ رک جائیے، آپ کو میں یہاں پر گھر بنا کر دیتا ہوں۔
اس نے ان عالموں کے لیے 400 گھر تعمیر کیے، ساتھ میں ایک 2 منزلہ عمارت بھی تعمیر کی، اور اس کے بعد اس نے ان حکیموں، ان علماء کو بلا کر ان سے کہا کہ یہ گھر تمہارے ہیں، لیکن یہ 2 منزلہ عمارت میری طرف سے ان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور تحفہ دے دیجیے گا، اور اگر آپ کے ہوتے ہوئے، آپ علماء کے ہوتے ہوئے، اگر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں تو انہیں میرا یہ خط بھی پہنچا دیجیے، لیکن اگر آپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کی موجودگی میں یہاں تشریف نہیں لاتے تو پھر یہ میرا خط اپنی نسل میں آگے پہنچا دیجیے، اور یہ خط اس وقت تک چلتا رہے جب تک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر تشریف نہیں لے آتے۔ وقت گزرتا چلا گیا، علماء کی اولادیں ہوتی چلی گئیں، ان کی آبادی بڑھتی چلی گئی، بادشاہ واپس اپنے ملک یمن کو روانہ ہو گیا، اور اسی دوران 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 1000 سال کے بعد میرے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ المکرمہ میں ولادت ہوئی، اور پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو مدینہ کے لوگ ان کے استقبال کے لیے بے قرار تھے۔ ہر کسی کی یہ خواہش تھی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما ہو۔ جب لوگوں کے اس خواہش کو دیکھا، اس محبت کو دیکھا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا، آپ میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دیجیے۔ اونٹنی جس گھر میں جا کے رکے گی، جس گھر کے سامنے تشریف فرما ہوگی، میرا قیام وہی ہوگا۔ اونٹنی کی مہار چھوڑ دی گئی، اونٹنی چلتی ہوئی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ایوب انصاری کے مہمان ہو گئے۔ جو ہی آپ ان کے گھر میں تشریف لے کے گئے، آپ نے حضرت ابو لیلہ کو بلایا اور کہا کہ آئیے، آپ کے پاس میری ایک امانت ہے، وہ امانت میرے حوالے کر دیجیے۔ ابو لیلہ آئے، انہیں آ کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں طبہ خمیری کا وہی خط آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طبہ خمیری کا وہ لیٹر دیکھا، وہ خط پڑھا، تو اس کو کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا، طبہ خمیری تمہیں شاباش ہو۔ یہ ابو لیلہ انہی 4000 علماء میں سے تھے جو بادشاہ کے ساتھ قافلے میں چلتے ہوئے مدینہ المنورہ میں پہنچے تھے، اور پھر انہی کی نسل سے یہ خط چلتا ہوا ابو لیلہ تک پہنچا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لیلہ یعنی کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچتے ہی سب سے پہلے یہ خط مانگا تھا، اور ابو لیلہ بھاگتے ہوئے وہ خط لے کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے تھے۔ یہ تھے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ تھا طبہ خمیری کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق۔ اور آپ اس بات کو سوچئے کہ طبہ خمیری شاید حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ واحد عاشق ہیں جو آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے اوپر ایمان لا چکے تھے۔